آیت اللہ شیخ بہبانی جو کہتے ہیں کہ میں جب بھی دعا کرتا تھا نا تو مجھے ایک عجیب سا شکوہ رہتا تھا، کیا مولا کیوں نہیں آتے آپ؟ اتنا عرصہ ہو گیا کیوں نہیں آتے؟ اتنے لوگ ہیں، ماننے والے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے توفیق ہوئی، میں کربلا گیا اور مولا کے حرم میں پہنچا، اور بالکل زری کے پاس قبے کے نیچے جہاں دعا مستجاب ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے نا وہاں پہ دعا مستجاب ہوتی ہے، خدا ہم سب کو وہاں کی زیارت نصیب فرمائے۔ وہاں کھڑے ہو کر میں نے دعا کی، اور وہاں مجھے یہ پھر شکوہ اندر وجود میں آیا، مولا کیوں نہیں آتے؟ اتنے سارے لوگ ہیں۔ کہہ رہے وہاں مولا نے حجاب ہٹایا، حاضر ہو گئے، میرے پاس آ گئے، کہا دیکھنا چاہتے ہو ہم کیوں نہیں آ رہے؟ کہا مولا نے کہا پھر حجاب جو ہٹایا نا تو میرے کان نے سب کی دعاؤں کو سنا۔ کیا دعا ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے اولاد دے دے، کوئی کہہ رہا ہے مجھے گھر دے دے، کوئی کہہ رہا ہے میرا کاروبار ہو، کوئی کہہ رہا ہے میری شادی ہو۔ کل جمعہ ہے نا، کل جمعے کا دن ہے، ظہور کا متوقع دن ہے۔ 1181 سال ہو گئے امام کی غیبت کو، اتنے سال ہو گئے، مگر کبھی دل ٹوٹا؟ نہیں کبھی تو ابھی آپ کو پتہ ہو ایک شخص نے آنا ہے، آ جائے گا کل آئے گا، آ جائے گا کل آئے گا، زندگی گزر گئی، میں چھوٹا سا تھا، میں نوجوان ہوا، امام نہیں آئے، میں جوان ہوا، امام نہیں آئے، میں اور بڑا ہو گیا، امام نہیں آئے، میرے بال سفید ہو گئے، امام نہیں آئے، میری آنکھوں میں بینائی کم ہوتی جا رہی ہے، امام نہیں آئے۔ کیا میں تڑپا؟ نہیں کبھی تو رویا ہوں، یا کیا اتنا بھی امام کا حق نہیں بنتا میری زندگی میں کہ میں کبھی امام کے لیے گریا کروں؟ کبھی تو گریا ہو کہ میں ٹوٹ ٹوٹ کے پھوٹ پھوٹ کے رہوں، یا امام زمانہ کب آئے گی؟ یہ میری آنکھیں مخلوق کو دیکھتی ہیں، آپ کو نہیں دیکھتی مولا۔ متى ترانا و نراک، کب ہم آپ کو دیکھیں گے، کب آپ ہمیں دیکھیں گے؟ ہاں عزاداران محترم، خوب یہی تو غم ہے کہ امام کو پہچانے بغیر کربلا کیسے پہنچے، کیسے کربلا پہنچے؟ بہرحال شب جمعہ ہے، آپ کی خدا اس گریے کو قبول کرے جو آپ نے وقت کے امام کے لیے گریہ کیا ہے۔ بھائی خود امام بھی تو فرماتے ہوں کہ میرے جد کے لیے تو تم بڑا روتے ہو، میرے لیے بھی کبھی رویا کرو۔ شب جمعہ ہے نا، ایک عالم دین کہتے ہیں کہ میں امام کی زدی کے مقابل کھڑا ہوا تھا، میں نے مصائب پڑھے علی اکبر کے، شب جمعہ ہے میں مصائب نہیں پڑھ سکتا علی اکبر کے، مصائب پڑھے تو میں مصائب پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو گیا۔ میں نے کیا دیکھا کہ امام آ گئے ہیں، امام آ گئے ہیں اور امام رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، اور امام نے سبز رنگ کا ایک رومال سا ہے اس سے اپنے آنکھوں کو سانسوں کو صاف کیا، اور میرے سینے پہ رومال رکھ دیا۔ ایک دم جب مجھے ہوش آیا میں نے دیکھا رومال میرے سینے پہ موجود ہے، اس عالم سے وہ رومال آیا، عالم برزخ سے۔ میں سمجھ گیا امام نے مجھے ہدیہ دیا ہے، تحفہ دیا۔ کاش والا ہمیں بھی کوئی تحفہ دے دے، ہم بھی آپ کے بچوں کے غموں میں بھی آئے ہوئے ہیں، یہ سارے عزادار آپ کے بچوں کے عزادار ہیں مولا۔ وہ رومال دیا، کہا میں نے رومال اپنے شہر جا کر تبرک بانٹا، سب کو ایک ٹکڑے ٹکڑے بانٹے، اور ایک حصہ اپنے لیے رکھ دیا، اور اپنی زوجہ سے کہا کہ ہم میں سے جو پہلے مرے اس کی قبر میں اس کو رکھ دینا۔ کہا میری نوبت نہ آ سکی، میری زوجہ کا انتقال ہو گیا، میں نے وہ رومال ان کی گردن میں باندھا اور دفنا دیا۔ رات کو میں نے خواب میں دیکھا اپنی زوجہ کو کہ وہ آ رہی ہیں اور ان کی گردن سے نور نکل رہا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ نور کیسا ہے؟ کہا یہ وہ رومال تھا۔ ہاں عزاداران محترم، یعنی گریہ آنسوؤں کا بہنا